i+TV बेहतर जिंदगी के लिए। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جو ٹاپک پر میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں بہت ہی دلچسپ یہ ٹاپک ہے، اور ہر مسلمان بلکہ ہر انسان اس ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. عمومی طور پر بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نام کتنے ہیں اور ان ناموں کا معنی کیا ہے. تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا دلچسپ یہ ٹاپک ہے. آپ کو بھی کئی مرتبہ بہت سارے مسلمان بھائی، غیر مسلم بھائی پوچھتے ہیں اکیڈمیکلی کہ کس طریقے سے معنی آپ بتا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ معنی کو پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ویسے تو قرآن مجید کے 55 کے قریب نام بتائے گئے ہیں. بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ صفاتی نام ہے، صفت کے طور پر ہے، جیسے برہان ہے، حق ہے. قرآن مجید میں بہت سارے نام آئے ہیں، لیکن اس میں سے 5 نام بہت مشہور ہے، جس کو اکثر علماء کرام نے کہا کہ یہ 5 نام تو بہت مشہور ہیں. وہ 5 نام جو قرآن مجید کے بہت مشہور ہے، اس میں سے پہلا نام ہے القرآن، دوسرا نام الفرقان، تیسرا نام الذکر، چوتھا نام الکتاب، اور 5واں نام ہے التنزیل. یہ 5 نام یقیناً بہت مشہور ہے علماء کرام کے پاس. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں قرآن قرآن، بہت سارے مسلمان بھائیوں کو یہ لفظ، یہ کلمہ بہت مرتبہ یاد کرتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. قرآن کا معنی کیا ہے، فرقان کا معنی کیا ہے، الکتاب کا معنی کیا ہے، الذکر کا معنی کیا ہے، التنزیل کا معنی کیا ہے. قرآن کے 4 روٹ ورڈ بتائے گئے ہیں. 4 مصدر سے اگر یہ نکلا ہے تو اس کے اندر بڑا گہرا معنی پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو جان کر یہ حیرت اور تعجب ہوگا کہ ایسے معنی ہیں کہ بہت سارے مشنریز کے، بہت سارے اورینٹلسٹ کے آپ جوابات دے سکتے ہیں اگر آپ معنی اچھا سمجھ جائے. تو اس وجہ سے ان معنوں کو سمجھنے کے بعد اس کو ذہن نشین کریے، ذہن میں بٹھائیے. انشاءاللہ قرآن کے 4 روٹ ورڈ بتائے گئے ہیں. پہلا ہے قرآن اگر قراءتن سے نکلا تو اس کا معنی الگ. قرآن اگر قریتن کے ورڈ سے اگر یہ کلمہ مشتق ہے، ڈرائیو ہے، تو اس کا معنی الگ ہے. قرآن اگر قرنن سے نکلا ہے تو اس کا معنی الگ ہے. قرآن کا کلمہ اگر قرینتن سے نکلا ہے تو اس کا معنی الگ. قراءتن سے اگر اس کو ڈرائیو کیا جائے، اس کا معنی اگر مشتق کیا جائے، اس کو معنی نکالا جائے، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن کا جو ورڈ ہے یہ اگر قراءتن سے نکلا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. دیکھا آپ نے کتنا بڑا معنی ہے اس کے اندر. قرآن یعنی قراءتن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. یہی وجہ یعنی قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. حافظ بھی پڑھتے ہیں، غیر حافظ بھی پڑھتے ہیں. اس کو سینوں میں یاد بھی رکھا گیا ہے، اور چلتے پھرتے اور اسی طریقے سے رمضان مبارک میں، عام دنوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. ایک اندازہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں
کہ کتنا زیادہ قرآن مجید دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، آپ اس کا اندازہ یہ لگائے، صرف شکاگو کے اندر لگ بھگ 40 مسجدیں پائی جاتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 40 امام مل جاتے ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں، مکمل قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ پھر بھی کئی ایسے امام، کئی ایسے حافظ ابھی باقی رہتے ہیں، ان کو مسجد نہیں ملتی، لقمہ ڈالنے کے لیے ٹھہرنا پڑتا ہے۔ کئی امام انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ تراویح کی سعادت سے مالا مال ہوں گے، تراویح پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ صرف شکاگو جیسے ایک سٹی کی میں بات کر رہا ہوں جو ایک ایسے کنٹریز میں پایا جاتا ہے کہ جہاں پر اسلام کو ماننے والوں کی تعداد میجورٹی لیول پر نہیں پائی جاتی۔ اب اگر میں عرب کی بات کروں گا، گلف کنٹریز کی میں بات کروں گا، اگر انڈیا کی بات کریں گے، آپ بنگلہ دیش کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے، افغانستان کی بات کریں گے، سری لنکا کی اگر آپ بات کریں گے، اتنے حافظ پائے جاتے ہیں، اتنے حافظ پائے جاتے ہیں۔ صرف حیدرآباد کے اندر لگ بھگ 700 سے زیادہ مسجدوں میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ رمضان مبارک میں کتنے لوگ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، اور سال بھر نہ جانے کتنے ماہر پائے جاتے ہیں، کتنے تحفیظ القرآن پائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے جو حلقے ہیں، جو یاد کرنے کے لیے جو سسٹم ہے، اس کا اہتمام جو پایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلسل کئی حافظ دنیا میں آئے جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا۔ ماشاءاللہ ایسے بھی کئی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا تو ان کو قرآن مجید یاد ہو گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال سے بھی زیادہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو زبانوں سے آسانی سے پڑھوا دینے کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پر پڑھتے ہیں سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 کے آیت نمبر 16، 17، 18 آپ پڑھیے، اس کے اندر بتایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت کریے، آپ اپنی زبان کو حرکت میں مت لائیے جلدی کرتے ہوئے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن مجید کو جمع کر دینے کی ذمہ داری بھی ہماری اور پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہماری۔ یعنی زبانوں پر بڑی آسانی سے جو جاری ہو رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یعنی آپ مان لیجئے کہ آپ تیلگو زبان میں بات کرنے والے ہیں تو ٹیمل کا زبان پر جاری ہونا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیمل سیکھ لیتے ہیں، ٹیمل والے کچھ ہوتے ہیں جو تیلگو سیکھ لیتے ہیں، اور وہ بھی اتنا آسانی کے ساتھ نہیں۔ لیکن پوری قوم کو جو تیلگو جاننے والی ہو، ٹیمل آسانی سے زبان پر جاری ہو جائے، فرنچ جاری ہو جائے تو ظاہر بات ہے بڑی دقت والی بات ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ بنگالی زبان بات کرنے والا ہو، چاہے وہ پشتو کی لینگویج میں بات کرنے والا ہو، ہندی کا بات کرنے والا ہو یا ٹیمل کا بات کرنے والا ہو، حافظ قرآن موجود ہے۔ کیرلا کا رہنے والا ہو، ازبکستان کا رہنے والا ہو، رشیا کا رہنے والا ہو، حافظ قرآن موجود ہے۔ انگلش میں بات کرنے والا ہو، جرمن کا بات کرنے والا ہو، حافظ قرآن موجود ہے۔ خود مدینہ یونیورسٹی کے اندر میں نے دیکھا جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر موراکو کے رہنے والے حافظ قرآن آئے۔ دنیا میں الگ الگ زبان بات کرنے والے، ان کی زبانیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کا لہجہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب وہ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اتنے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سننے میں بڑا شوق آتا ہے۔ تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ دراصل یہ جو نظام جاری ہے، جو سسٹم جاری ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ خود ایک میریکل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ ایک میریکل ہے۔ قراءتن، قرآن اگر قراءتن کے معنی میں ہو، اور دوسرا معنی قرآن مجید کا ایک معنی ہے اگر قریتن سے اس کا معنی نکالا جائے۔ قریتن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا قریہ، قریہ کس کو کہتے ہیں؟ ہوتا مدینہ، مدینہ مطلب ہوتا ہے سٹی، اس سے چھوٹا ہوتا ہے قریہ، قریہ اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے ریف، ریف کا مطلب ہوتا ہے کھیڑا گاؤں۔
قریہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے ایک ایسا گاؤں، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں۔ تو قرآن مجید کے اندر الحمدللہ انسان کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے ضرورت کی چیزیں ہیں نا، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ شهر رمضان انزل فيه القرآن قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ قیامہ نمبر 75 کی آیت نمبر 16، 17، 18 میں ارشاد فرما رہے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جمع کرنے کی، اس کو پڑھانے کی، یعنی زبانوں پر جاری کرنے کی، آسانی سے پڑھ پانے کی، یہ سب ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھے تو آپ اس کو فالو کریے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے زبان پر جاری کر دینے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا یہ ورڈ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا، جیسا کہ ادھر بھی آپ کو میں نے ابھی بتایا سورہ قیامہ کے اندر، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہاں پر بھی قرآن کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن کے 4 روٹ ورڈ ہیں، قراءۃ، قریۃ، قرن اور قرینۃ۔ تب آئیے ہم قرآن مجید کا جو کلمہ، جو ورڈ ہے، وہ جو اس کے اندر دوسرا معنی پایا جاتا ہے، دوسرے روٹ ورڈ سے اگر اس کو لیا جائے، قرآن مجید قراءۃ سے نکلا ہے، قریۃ سے نکلا ہے، اور قرن اور قرینۃ۔ جو قریۃ سے اگر قرآن مجید کا ورڈ ڈرائیو کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کتاب کہ جس کے اندر انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جو دنیا اور آخرت میں اس کو کام آئے، وہ ساری چیزیں جمع، کیونکہ عربی زبان میں قریہ کہتے ہیں ایک ایسے سٹی کو، ایک ایسے گاؤں کو جہاں پر انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو عربی زبان میں قریہ کہتے ہیں۔ اس سے جو کم ایریا جہاں پر انسان کے ضرورت کے پوری چیزیں مہیا نہیں ہوتی، اکثر چیزیں مہیا نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ریف، ٹیڑھا گاؤں۔ قریہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی یا ایک گاؤں، ایک شہر جہاں پر انسان کے ضرورت کی ساری چیز جمع ہو جائے۔ قریہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک ایسا ہاؤس جہاں پر پانی جمع ہو جائے، کو بھی عربی زبان میں جمع ہونے کی جو بھی چیز ہوتی ہے جہاں پر جمع کر دی جائے۔ اگر قرآن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قریتن سے ڈرائیو کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی گئی۔ ہم سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا اس کے اندر ڈائناسور کا بھی ذکر ہے کیا؟ تو ہم کہیں گے انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جو اصولی طور پر ہیں وہ ساری چیزیں جمع ہیں۔ قرآن مجید کے لیے جو تشریح چاہیے وہ آپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں مل جائے گی۔ قرآن اور صحیح حدیث، اس تشریح کے اندر قرآن اور صحیح حدیث میں انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اصولی طور پر جو کچھ بھی چاہیے قرآن مجید میں، اور ان اصولوں کی تشریح احادیث میں مل جائے گی، اور انسان کے ضرورت کی چیزیں میں نے کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک انسان اگر یہ تلاش کرنے جائے کہ اس کے اندر ہر چیز ہے تو کیا میرا بھی نام ہے کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، یہ کوئی معلومات جمع کرنے کی اور اکٹھا کرنے کی یا کوئی کمپٹیشن کی بک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قرآن مجید ہے جو بک آف سائنس، یعنی کہ نشانیوں والی کتاب ہے۔ اس کے اندر نشانیاں ہیں، جیسے سائن بورڈ ہوتا ہے ویسے ایک نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ تو یہ قرآن مجید کتاب الآیات ہے، اس کے اندر نشانیاں۔ نشانیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ کو کچھ ریمائنڈ کیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، کس نے مجھے پیدا کیا، میری موت آئے گی تو مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کون مجھے سچا راستہ بتانے والا ہے، وہ سچا مارگ بتانے والا ہے، وہ سچا راستہ بتانے والا ہے، وہ کون ہے، اس کے تفصیلات، ان سوالوں کے جوابات جو انسان کے ضرورت کے سوالات ہیں، یہ انسان کے دماغ میں آنے والے سوالات ہیں۔
ان سوالوں کے جوابات اگر کوئی تفصیلی طور پر دیکھنا چاہے تو قرآن مجید میں مل جاتے ہیں۔ قرآن کا ورڈ جو اگر قراءتن سے نکلا تو اس کا معنی ہوتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اگر قرآن مجید کا مطلب اگر آپ یہ نکالیں کہ انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں تو یقیناً یہ قریتن سے اگر اس کا معنی نکالا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی گئی۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا روٹ ورڈ اگر اس کو نکالا جائے قرنن سے، قرنن کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں جیسے جانور کے دو سنگ ہوتے ہیں، سنگ جو سر پر سنگ ہوتے ہیں کتنے قریب قریب ہوتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں قرانہ، قرانہ مطلب ہوتا ہے قروبہ، قریب ہونا، یعنی کہ ہر آیت اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس کو ملا کر اگر آپ کانٹیکس میں پڑھیں گے، سیاق و سباق میں پڑھیں گے، آپ ایک آیت کا معنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس آیت سے پہلے والی آیتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کی بعد کی آیتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، جتنے مشنریز اعتراضات کرتے ہیں، اکثر اعتراضات اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں اورینٹلسٹ کا، آکسیڈنٹلسٹ کا، ریشنلسٹ کا، جو قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں نا، اگر آپ ان کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کے جوابات کو آپ غور کر کے دیکھیے، اکثر وہ آیتوں کو توڑ مروڑتے ہیں، یعنی کہ اس کے سیاق کو یا سباق کو، سیاق و سباق یعنی کہ قرآن مجید کے یا تو اگلے حصے کو یا تو اس کے بعد کے حصے کو توڑ دیتے ہیں اور ایک آیت کا معنی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نتیجے میں گمراہی پیش آتی۔ اکثر جوابات اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اکثر دیکھ لیجئے اس کے کانٹیکس میں ہی بہت سارے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کا ورڈ کلمہ روٹ اگر نکالا جاتا ہے قرینتن، قرینتن کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے، قرینہ یعنی کہ اس قرآن مجید سے ملتے جلتے جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، کبھی اس آیت کی تشریح قرآن مجید میں کہیں اور ہو کر رہتی ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے آپ معنی مکمل سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی قرآن مجید کیا ہے، احکمت آیاتہ، بعض اوقات ان آیتوں کو محکم طور پہ بیان کیا جاتا ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر حکیم خبیر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو تفصیل سے بیان بھی کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پر یہ کہا گیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سیکھے اور اس سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب یہ کلمات کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی سورہ اعراف میں بتا دیا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کے اندر جو کلمات ہیں نا، یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کلمات سے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ مطلب کیا نکلا؟ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور دوسرے آیت میں سورہ بقرہ میں مجمل تھا، کلیئرٹی نہیں تھی کہ آخر کلمات کیا ہے، لیکن سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا وہاں پر بھی ذکر آیا تو وہاں پر تشریح ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اگلا قرآن مجید اگر قراءتن سے نکلا ہے تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن مجید کا ورڈ اگر قریتن سے نکلا ہے تو اس کا معنی ہے انسان کے ضرورت کے سارے چیزیں اصولی طور پر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی جتنی چیزیں سب جمع کر دی گئی۔ قرآن مجید کا ورڈ اگر قرنن سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیاق اور سباق سے، یعنی کہ کانٹیکس میں پڑھے، آؤٹ آف کانٹیکس نہ پڑھے۔ اور چوتھا روٹ ورڈ ہے قرینتن، یعنی کہ ملتے جلتے، ایک آیت سے ملتے جلتے جتنے بھی آیتیں ہیں ان سب کو جمع کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو ہی صحیح معنی تک پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس آدمی سے پوچھا گیا تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو جہنم ملے گی، میں نماز پڑھ کے جہنم میں کیوں جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا بھئی قرآن مجید میں کہا ہے، قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ نہ جانے کتنے جگہوں پر آیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جہنم ملے گی، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا سورہ ماؤن کے اندر
فویل للمصلین، جہنم ہے، پس جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ایک عالم صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا کانٹیکسٹ تو پڑھ لیا کرو، ذرا آگے پیچھے کی آیتیں بھی ملایا کرو، درمیان میں سے ایک آیت پک کرو گے تو اپنے معنی اور مطلب کی بات تو نکل ہی جائے گی۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کیا ہے؟ فویل للمصلین، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں کو ان کے اوقات سے ٹلا ٹلا کر پڑھتے ہیں۔ آگے کہا گیا الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، جو ریاکاری کے لیے، جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے بعد ریاکاری کرتے ہیں، میں اتنی نمازیں پڑھا ہوں، میں نمازی ہوں، فلاں آدمی نمازی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھنے والے کا مذاق اڑائیں۔ اسلام میں مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اصلاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اصلاح کریے سامنے والے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ میں نے 4 روٹ ورڈ بتایا آپ کو قرآن مجید کے، اس میں سے تیسرا ورڈ ہے نا قرآن۔ میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے مشنریز، اورینٹلسٹ اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں نا، ان میں سے اکثر کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بڑی میجورٹی ہے کہ آیتوں کو آگے پیچھے سے جو توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی اعتراضات قائم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم آگے پیچھے کی آیتوں کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو بہت سارے اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم قرآن مجید کے یہ جو نام ہے، قرآن مجید کا نام ہے القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ ابھی تو میں صرف القرآن کی تشریح کر رہا ہوں، اور یہ قرآن بھی جو 4 روٹ ورڈ سے نکلا ختم، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اور اس کو اچھا سمجھ جائیں تو کئی اعتراضات کے جوابات آپ کیسے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو سیشنز میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، ایک طرف سے معلومات بھی انشاءاللہ آپ کو دیتا جاؤں گا اکیڈمیکلی، استہزاء کے طور پر یا کسی کو رد کرنا یا کسی کو ڈیفیٹ دینا نہیں، معلومات آپ اچھی معلومات جمع کریے۔ اکیڈمیکلی ایک طرف سے آپ کو معلومات دینے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں جو اعتراضات قرآن مجید پر آ رہے ہیں اس کے جوابات بھی دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کے پاس دونوں چیزیں جمع ہوتی جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید سے آپ قریب بھی ہوں گے، اور دوسروں کو اعتراضات اور شبہات اور ڈاؤٹ سے باہر نکالنے کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ایپیسوڈ دیکھتے رہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك